السلام علیکم، میرا نام ہے زین مختار اور آپ میرا یوٹیوب چینل اندر کی بات وذ زین مختار دیکھ رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کے بٹن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ تک میرے ولاگز اور ویڈیوز پر وقت پہنچیں۔ آپ لوگوں کی جو اپریسیشن ہے وہ میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ آج کے ولاگ کے اندر ہم بات کریں گے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے منسوب ایک انٹرویو کی خبریں کچھ آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی آج برسی ہے۔ اسلام آباد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بلدیاتی انتخابات کو کیا ہے ملتوی۔ پاکستان میں جو دہشت گردی کی حالیہ لہر ہے اس کی کیا وجوہات ہیں، اور آخر میں بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کوئی بڑا دعویٰ آج کر رہی ہے۔ تو موو کرتے ہیں اپنے ولاگ کی طرف فارملی، اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی۔ ان سے ریلیٹڈ ایک آج خبر آئی، اور خبر یہ ہے کہ جاوید چودھری صاحب نے بلکہ ایک کالم لکھا ہے، اور اس کالم میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح چند دن پہلے ان کی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ایک بڑی ڈیٹیلڈ ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کا انہوں نے احوال اس میں لکھا اور بہت ساری چیزیں بھی لکھی۔ کچھ ایسی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو جاوید چودھری صاحب کی جو ملاقات ریٹائرڈ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ ہوئی، اس سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ایک چیز ہے اور بڑی ہی دھماکہ خیز میں تو اس کو کہوں گا، وہ یہ ہے کہ باجوہ صاحب چاہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو ایک بین ہے، یہ سروسز ایکٹ میں ہوتا ہے، بین سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو سرکاری نوکری کر چکا ہو، اور خاص طور پر ایسی سینسٹیو نوکری جس طرح کہ وہ چیف آف دی آرمی سٹاف تھے، تو وہ کسی قسم کا کوئی انٹرویو نہیں دے سکتے، نہ کوئی نوکری کر سکتے ہیں، نہ کوئی آفر قبول کر سکتے ہیں 2 سال تک۔ تو باجوہ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر سے یہ 2 سال کا جو بین ہے، جو قدغن ہے، کم از کم انٹرویو کی حد تک اس کو ختم کیا جائے تاکہ وہ ایک انٹرویو دیں۔ اس انٹرویو کا مقصد کیا ہے؟ بھئی مقصد بہت ہی سمپل ہے۔ عمران خان صاحب نے پچھلے 8 ماہ کے اندر بالکل ڈائریکٹلی باجوہ صاحب کا نام لے کر بہت بڑا ایک جو ہے نا پروپیگنڈا کریٹ کیا ہے، بڑا منجن بیچا ہے۔ اب کل صدر صاحب نے بھی ایک بات کہہ دی کہ اگر باجوہ صاحب کی مدد نہ شامل حال ہوتی تو 2018 کا الیکشن اور سینٹ کے اندر جو سینٹ چیئرمین کا الیکشن تھا وہ پی ٹی آئی نہیں جیت سکتی تھی۔ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اور خاص طور پر جنرل باجوہ صاحب نے مدد کی ہے پی ٹی آئی کی۔ اور ان ساری چیزوں کے ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو باجوہ صاحب کے اور بھی بہت سارے احسانات ہیں، لیکن جس قسم کے الزامات اور جس طرح کی مختلف پلیٹ فارمز آف دا سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ کی گئی ہے باجوہ صاحب کی، وہ اس سے نہ صرف نالاں ہیں بلکہ کافی دکھی بھی ہیں۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی سائیڈ آف دا سٹوری کو کلیئر کرنے کے لیے ایک انٹرویو دیں، لیکن ان کے اوپر ایک پابندی ہے۔ دوسری چیز جو اس انٹرویو جو جاوید چودھری صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، جو اس کا احوال ہمارے سامنے آیا ہے اس کالم کے تھرو، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی 1980 سے لے کر 2022 تک کی 42 سالہ جو ان کی نوکری ہے، اس کے اندر جو ان کی جتنی بھی فائنینشیل مطلب معاملات ہیں، ان تمام کو وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے تھرو بالکل سیدھا کروا رہے ہیں اور عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلے کہ انہوں نے کیا کھویا کیا پایا۔ اب یہ کیوں کرنے کی ضرورت ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ باجوہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ 20 لاکھ کے عوض ایف بی آر کے کون سے ملازمین تھے جنہوں نے 50 لوگوں کا ڈیٹا لیک کیا تھا۔ اب ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ باجوہ صاحب کے جو سمدھی ہیں ان کا سارا جو فائنینشیل معاملات تھے ان کو باجوہ صاحب کے ساتھ لنک کر کے یہ خبر چلائی احمد نورانی نے کہ باجوہ صاحب کے جو ایسٹس ہیں وہ 12.5 ارب کے ہیں۔ تو وہ اپنے آپ کو اس سے کلیئر کرنا چاہتے ہیں باجوہ صاحب، اور انہوں نے اس سلسلے میں کام بھی شروع کیا ہوا ہے۔ تیسری جو چیز سامنے آئی کہ بہت ہی ایک جو ہے نا عام پرسپیکٹو لوگوں میں ہوتا ہے کہ شاید جنرل فیض اور جنرل باجوہ کی آپس میں کسی قسم کی کوئی لڑائی ہے، دے آر ناٹ آن گڈ ٹرمز، اور خاص طور پہ ان کی نوکری کے آخری دنوں کے حوالے سے تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ دونوں کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، انفیکٹ دونوں ایک فلاحی ادارے کو شروع بھی کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی جنرل قمر جاوید باجوہ اور جاوید چودھری صاحب کی جو آپس کی ملاقات تھی، اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس میں ایک طرف کا تو بیان سامنے آتا ہے، یعنی کہ ایک طرف کا پوائنٹ آف ویو تو سامنے آتا ہے۔ اگر پی ٹی آئی کوئی بات کرتی ہے، کوئی شکایت کرتی ہے، ان کو کوئی شکوہ ہے جنرل باجوہ صاحب سے، وہ تو سامنے آ رہا ہے، لیکن باجوہ صاحب کی طرف سے کوئی بھی چیز سامنے نہیں آ سکتی کیونکہ ان کے اوپر پابندی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ فوج جو ہے وہ آئی ایس پی آر کے تھرو یا کسی اور کے تھرو ابھی اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر رہی۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو جب سے ہمارے نئے آرمی چیف صاحب آئے ہیں اور یہ نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے تو فوج نے ایک سٹیپ بیک لیا ہے اور کسی بھی چیز کے
کے اندر وہ ایک دم جو ہے نا وہ اپنا ریاکشن شو نہیں کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ چیز کنٹینیو رہے گی اور فوج مداخلت مختلف چیزوں کے اندر نہیں کرے گی، وہ کرنا بھی نہیں چاہتی۔ اس انٹرویو میں ایک اور بات بھی باجوہ صاحب نے کہی کہ جس طریقے سے ان کو ٹرول کیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر، وہ چاہتے ہیں کہ جو نئے آرمی چیف ہیں ہمارے اور یا آنے والے جتنے بھی اور آفیسرز ہیں ان کو اس طریقے سے نشانہ نہ بنایا جائے، کیونکہ یہ پاکستان اور پاکستان کی سالمیت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ یہ چیز ثابت ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ تو ہوگی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی بات۔ ان کا جو 6 سالہ دور ہے بطور چیف آف دی آرمی سٹاف وہ کیسا رہا، پاکستان کے لیے اچھا تھا یا نہیں تھا، انہوں نے جو کام کیے وہ پاکستان کے لیے فائدہ مند تھے یا نہیں تھے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ان کے جو 6 سالہ دور تھا اس کے اندر پاکستان کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں آئیں۔ اس انٹرویو میں جو بلکہ جو ان کی ملاقات تھی جاوید چودھری صاحب کے ساتھ، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ عزت انہوں نے دی ہے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی خاص ڈائریکٹ شکایت انہوں نے نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی ناکامی کا باعث شہزاد اکبر صاحب، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایسٹ ریکوری یونٹ کے سلسلے میں انہوں نے جو کچھ تباہیاں اس ملک کے ساتھ کی ہیں وہ آنے والا وقت ہی بتائے گا، اور عثمان بزدار صاحب، یہ 2 نام انہوں نے لیے۔ باقی جن لوگوں کی انہوں نے تعریف کی ان کا پاکستان تحریک انصاف سے ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے، حفیظ شیخ صاحب اور فروغ نسیم صاحب دونوں پاکستان تحریک انصاف کے ممبر تو نہیں ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک بڑی ہی اہم قسم کی ملاقات تھی جاوید چودھری صاحب کی، اور پہلی ایسی ملاقات کا ذکر سامنے آ رہا ہے جب سے باجوہ صاحب ریٹائر ہوئے ہیں۔ بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ سارے کے سارے معاملات سیٹل ہوں گے، اور جس طرح کل صدر صاحب نے جو بات کہی اور اس کے بعد تردید بھی آگے ایوان صدر سے، دیکھیے اگر کوئی بھی معاملات ہیں تو دونوں طرفوں کو چاہیے کہ وہ ان ساری چیزوں کو پس پش ڈالیں اور پاکستان کا سوچیں۔ اس کے بعد جی موو کرتے ہیں، آج بڑا امپورٹنٹ دن ہے، 27 دسمبر 2007 کو پاکستان کے اندر ایک بہت ہی دلخراش واقعہ پیش آیا راولپنڈی کے اندر۔ سابق وزیر اعظم پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک دہشت گرد حملے کے اندر ان کی شہادت ہوئی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے پاکستان کے اوپر اپنا مارک بہت گہرا چھوڑا، پاکستان اور پاکستانی سیاست کے اوپر اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ اس کے فوراً بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بھی قائم ہوئی۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی نیشنل اسمبلی میں 92 سیٹیں تھیں، وہ ایک کولیشن گورنمنٹ تھی، لیکن 5 سال 8 سے 13 تک یہ پہلا موقع تھا کہ ایک جمہوری حکومت نے اپنے 5 سال مکمل کیے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں ہم سب لوگ جانتے ہیں، ان کی جتنی بھی اچیومنٹس ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ وہ مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں، ان کی تعلیم، ان کی بات چیت، ان کی دور اندیشی، ہم سب لوگ اس کے معترف ہیں۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کی تعریف اس وقت کرتے ہیں جب وہ ہمارے درمیان نہیں ہوتا۔ یہ ہماری قوم کا ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے۔ جس دہشت گردی کا شکار وہ آج سے 15 سال پہلے ہوئی تھی، آج وہی دہشت گردی دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے۔ میں اس کے اوپر آخر میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اب چونکہ ذکر آیا تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں بات کہ جو خیبر پختونخوا کے اندر حالیہ دہشت گردی کی جو لہر سامنے آئی ہے، جس کے اندر جو خاص طور پر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ہمارے پاک فوج کے جوانوں کے اوپر، ایف سی کے اوپر، آئی بی کے اہلکاروں کے اوپر، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں کے اوپر، پولیس کی جو چوکیاں ہیں ان کے اوپر، پولیس تھانوں کے اوپر، یہ ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ بڑا ٹارگیٹڈ اٹیک کیا جا رہا ہے پاکستان کی سالمیت کی حفاظت کرنے والوں کے اوپر۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ابھی کچھ چیزیں ہمارے جو سامنے آئی ہیں اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں، ان کا لنک اور ان کے جو تانے بانے ہیں وہ پاکستان کے بارڈر کے پار یعنی کہ افغانستان سے مل رہے ہیں، اور افغانستان کے اندر جتنے بھی ایسے عناصر ہیں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ اس کے اندر جو ہے وہ انوالوڈ ہیں۔ اور پاکستان کی جو لمیٹیشن ہے وہ جیوگرافیکل لمیٹیشن ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ اگر آپ کے بارڈر سے باہر کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے یا اس طرح کی کسی چیز میں ملوث ہے تو آپ اپنے جورسڈکشن کے اندر، اپنے علاقے کے اندر تو اس کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن بارڈر کے پار آپ یہ نہیں کر سکتے۔ امید یہ کرتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان کے تمام جو ادارے پاکستان کی سالمیت کو یقینی بناتے ہیں وہ ایسی کوئی جامع پالیسی بنائیں گے جس سے یہ جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے، خاص طور پر افغانستان کی طرف سے ہمیشہ ہمیں جو گرم ہوائیں آتی ہیں، اس کا کوئی سدباب کیا جا سکے۔ پھر موو کریں گے، آج ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ڈیسیژن آیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے۔ بہت ہی دنوں سے یہ چیز جو ہے مین میڈیا کے اوپر بھی ڈسکس ہو رہی تھی۔ اسلام آباد کے اندر ایک دفعہ پہلے بلدیاتی انتخابات فائنلائز ہو گئے تھے، تب حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی۔
وجوہات ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی حکومت وقت کو لگتا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے اندر اس کے نمائندے اس طریقے سے کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے جو ان کا ایم یا ٹارگٹ ہوتا ہے، تو وہ ان انتخابات کو ڈیلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بڑا ہی انفارچونیٹ ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر جو اوورال ہمارا پولیٹیکل سٹرکچر ہے اس کے کمزور ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی بلدیاتی ادارے ہیں وہ مضبوط نہیں ہیں، گراس روٹ لیول کے اوپر پالیٹکس پراپرلی آتی ہی نہیں ہے۔ اور اب دوسری دفعہ جب الیکشن ہونے جا رہے تھے، آج سے چند دن بعد، آج 27 تاریخ ہے، 31 دسمبر کو الیکشن ہونا تھے، تو وفاقی حکومت نے ایک دائر کیا ریٹ، اور ریٹ یہ تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور کہا یہ گیا تھا کہ 129 جو بلدیاتی الیکشن کے سیٹوں کے اوپر الیکشن ہونے ہیں تو ہم ان کو کچھ بڑھانا چاہ رہے ہیں تاکہ اسلام آباد کے جو رہائشی ہیں ان کی پراپر ریپریزنٹیشن ہو جائے۔ سوال صرف یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ الیکشن سے 10 دن پہلے ہی آپ کو اس بات کا خیال کیوں آیا؟ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب حکومت وقت کو ایسا لگے کہ بلدیاتی انتخابات کے اندر اس کو وہ کامیابی حاصل نہیں ہوگی تو وہ ایسی ٹیکٹکس کرتے ہیں، اور یہ بڑا ہی انفارچونیٹ ہے کہ دوسری دفعہ یہ بلدیاتی انتخابات اسلام آباد کے جو ہیں وہ کینسل ہو گئے، اور اسلام آباد کے جتنے بھی رہائشی ہیں اب وہ اپنے نمائندے چوز نہیں کر پائیں گے۔ اس کے بعد موو کرتے ہیں جی پنجاب سے۔ آج یہ خبر ہے، خبر صرف پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے آ رہی ہے، ابھی دیکھنا یہ ہے کہ دوسری جانب سے اس کا کیا جواب آتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے لیڈر اطارٹ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اور بعد میں ان کا انٹرویو بھی اس کے اوپر سامنے آیا۔ کہا انہوں نے کچھ اس طریقے سے ہے کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر دونوں کے خلاف جو ہم نے تحریکیں جمع کرائی ہوئی ہیں، ان کی جو پولنگ ہونی ہے وہ سیکرٹ ہونی ہے، یعنی کہ سیکرٹ بیلٹنگ ہونی ہے۔ اب سیکرٹ بیلٹنگ کے اندر ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اس پاکستان کے اندر جس طرح سینٹ کا الیکشن تھا، چیئرمین سینٹ کا، تو اس کے اندر جن کے پاس 54 ووٹ تھے ان کے ووٹ پورے نہ ہوئے، اور جن کے پاس 34 تھے وہ جیت گئے۔ تو ایسا بھی کچھ ہو جاتا ہوتا ہے، تو شاید اسی طرح کی کوئی چیز، کوئی مینجمنٹ پنجاب اسمبلی میں بھی ہونے جا رہی ہے، اور اسپیکر صاحب اور ڈپٹی اسپیکر صاحب کو ہٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ معاملات مسلم لیگ نون اور اتحادیوں نے کر رکھے ہیں۔ اس کے بعد ایک ٹیکنیکل چیز وہ یہ آتی ہے کہ پرویز الہی صاحب اگر ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے تو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ ان کو اپنے 186 ارکان شو کرنا ہوں گے۔ اگر تو وہ اپنے 186 ارکان شو کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایوان کا اعتماد ان کے اوپر ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کر پاتے تو اس کے بعد رن آف الیکشن ہوتا ہے۔ رن آف الیکشن کے اندر 2 امیدوار ہوتے ہیں، جس کے بارے میں پی ٹی آئی پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب ناکام رہے ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں تب بھی پرویز الہی صاحب ہی ان کے کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ اب رن آف الیکشن میں جس بھی کینڈیڈیٹ کے پاس زیادہ ووٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ ایک ہی ووٹ کیوں نہ زیادہ ہو، وہ جیت جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک ہنسا آ رہا ہے 11 کا۔ میں نے 2-3 دن پہلے کے ولاگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ جو لوگ مخصوص نشستوں پر، چاہے وہ مائنارٹیز کی ہوں چاہے وہ خواتین کی ہوں، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کو مینج کیا گیا ہے۔ یہی شکایت کر رہی ہے پی ٹی آئی کہ جس طریقے سے مینج کیا تھا سندھ ہاؤس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، تو کچھ اسی طرح پنجاب میں بھی ہونے جا رہا ہے۔ اور بات بڑی سمپل ہے کہ رن آف الیکشن کے اندر اگر 10 یا 15 لوگ صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس کینڈیڈیٹ سے راضی نہیں ہیں، یعنی پی ٹی آئی کا کوئی اور کینڈیڈیٹ ہو، ہم اس کو ابھی ووٹ دیتے ہیں لیکن پرویز الہی کو ووٹ نہیں دیں گے، تو یہ ایک ڈینٹ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے اندر تیسری موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم الیکٹ ہوتا ہے تو ہاؤس کے اندر اس کے اوپر اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے اور اگر وہ ناکام ہو جائے تو 6 ماہ تک دوبارہ ایسی کوئی چیز فلور نہیں ہو سکتی۔ تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اگر کچھ ہوتا ہے پرویز الہی صاحب کے حق میں چیزیں بہتر ہوتی ہیں تو 6 ماہ تک ان کو نہیں ہٹایا جا سکتا، اور اگر پاکستان مسلم لیگ نون کامیاب ہوتی ہے یا پی ڈی ایم کامیاب ہوتی ہے تو ان کی کوشش یہ ہوگی کہ چیزوں کو اس طریقے سے لنگر آن کیا جائے، ان کو آگے لے کے جایا جائے کہ 6 ماہ گزر جائیں۔ اور 6 ماہ کی یہ جو بریکٹ ہے یہی اصل بات ہے، کیونکہ تب تک الیکشنز کے لیے جو تمام حالات ہیں وہ میچور ہو جائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری تمام تر ویڈیوز آپ کو پسند آئیں گی اور آ رہی ہوں گی، ان میں آپ کو انفارمیشن بھی ملتی ہے۔ اگر کسی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی ہو تو میں اس کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ میں کل دوبارہ آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔